اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور تندرست۔ آج میں آپ کی خدمت میں آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے، نیکی اور بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ اس حدیث میں چھوٹوں کا تعلق بڑوں کے ساتھ اور نیکی اور بھلائی کا تعلق برائی سے، یعنی کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات جس میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا عزت اور توقیر کرنا، یہ آپس میں ہماری آئلی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آئلی یعنی خانگی زندگی، یہ لفظ آئلہ جس کو عیال بھی کہتے ہیں، جس کی جمع عیال ہے، اس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خاندان، کنبہ، گھرانہ، فیملی سسٹم یا فیملی لائف۔ اس لیے گھریلو زندگی کو ہم آئلی زندگی کہتے ہیں۔ اسلام نے گھریلو زندگی کے کچھ اصول و ضوابط بنائے ہیں۔ گھریلو زندگی کی بنیاد میاں بیوی اور ان دونوں کے آپس میں حقوق و فرائض ادا کرنے سے ان کی زندگی کو آراستہ اور خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے۔ اسی طرح جب یہ اپنے حقوق اور فرائض کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ ایک اور حقوق میں بندھ جاتے ہیں، اور وہ حقوق ہوتے ہیں والدین اور اولاد کے حقوق۔ والدین اور اولاد کے حقوق ادا کرنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے حق پورا کرتے ہیں، اور اس طرح گھریلو زندگی ہمارے لیے خوشحالی کا باعث بن جاتی ہے۔ گھریلو زندگی کس طرح خوشحالی کا باعث ہے، اس کے 5 مقاصد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ پہلا مقصد انسان کی زندگی کا، خانگی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے نسل انسانی کی بقا اور تحفظ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اولاد دی ہے اس کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی مناسب تعلیم و تربیت کریں، جس کے لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرد و عورت کے باہمی پاکیزہ تعلق کو نساءکم حرث لکم سے تعبیر فرما کر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، چنانچہ ان سے جو بھی بیج ڈالو گے اسی طرح کا پھل پاؤ گے۔ اس سے کیا ہوگی؟ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہوگا۔ دوسرا مقصد گھریلو زندگی کا مقصد اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، اور تربیت دین اور دنیا دونوں کے سنورنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی کہ بیویاں اور اولاد، ان سے انسان کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تیسرا مقصد تحفظ عصمت ہے، یعنی گھریلو زندگی کے ذریعے مرد اور عورت فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی عزت، یعنی کہ یہ مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ چوتھا مقصد گھریلو زندگی کا راحت و سکون ہے،
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون پا سکو۔ گھریلو زندگی کا 5واں مقصد احساس ذمہ داری ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے لیے جو کچھ حقوق یا فرائض مقرر ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، جو لوگ اس کے زیر نگرانی ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے اور فکر مند ہے کہ آخر اسے گھریلو زندگی کے یہ اہم مقاصد حاصل کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں یہ انسان اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا طلبگار ہے؟ کیوں گھر میں سکون کا متلاشی ہے؟ محبت و خلوص کے لیے ترس رہا ہے؟ باہمی احترام اور اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ آج کل گھریلو زندگی اپنے اس نہج پر جو اسلام کے مطابق ہے نہیں چل رہی، بلکہ ہم نے مغربی تہذیب کی اندھا دھند تقلید شروع کر دی ہے۔ ہمارے سسٹم میں ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ انہیں بنا بنایا کار کوٹھی ہر چیز مل جائے اور الگ سیپریٹ سسٹم میں وہ اپنی زندگی گزاریں، جس سے نہ صرف وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں بلکہ انہیں کسی دوسرے کا احساس اور محبت بھی پیدا نہ ہو۔ ایسے لوگ کٹ تو جاتے ہیں لیکن شاید انہیں ان فوائد کا پتہ نہیں ہے کہ جو ان کو اپنے فیملی لائف یا اپنے بزرگوں کے ساتھ رہنے میں نصیب ہوتی۔ ایسے بچے ایک حد تک لڑائی جھگڑے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور مادیت پرستی کی اس دنیا میں وہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت آتی ہے کہ اگر والد یا والدہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو جیسے ہی وہ بزرگ ہوتے ہیں انہیں اولڈ ہومز کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف بزرگوں کی تکذیب ہوتی ہے بلکہ ان کے جذبات بھی انتہائی حد تک مجروح ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالستار عیدی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کون سے موقع پر ترس آیا کہ آپ لاشوں کو لے جاتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو کبھی کوئی ایسے کسی شخص پر ترس آیا ہو؟ تو مولانا عیدی صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا، ہاں، ایک مرتبہ مجھے فون آیا کہ ایک لاش ہے، اسے آپ لے جا کر اس کی تجہیز و تکفین کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں پہنچا، بہت بڑا گھر، اور جو شخص میرے حوالے کیا گیا انتہائی خوبصورت جوان، خوبصورت لباس میں ملبوس، ایسے جیسے اسے بالکل نوجوان، اور جب اس کو اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بچے، اس کے بیٹے نے فون کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں میاں بیوی بچوں سمیت گاڑی میں بیٹھے تھے اور مجھے یہ آواز کانوں میں پڑی کہ جلدی آؤ، فلائٹ نکل جائے گی۔ بیوی انتظار میں بیٹھی تھی جبکہ بیٹے نے اپنا باپ میرے حوالے کیا۔ اس دن مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ آج والدین والد کو یوں چھوڑ کر کسی اور کے حوالے کر کے اولاد محض اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دوسرے ملک سدھار رہا ہے۔ وہ اس کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ ایسے ہی ایک بیٹا اپنی ماں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا یہاں ایک پنکھا لگوا دو۔ بیٹے نے کہا ماں پنکھے کی کیا ضرورت ہے، ایسے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کہتی ہاں بیٹا مجھے اپنے لیے ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے لیے ضرورت ہے۔ کل جب تمہارے بچے تمہیں یہاں چھوڑ کے جائیں گے، پنکھا لگا ہوگا، تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا، تمہیں گرمی نہیں لگے گی۔ سوچئے آج ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، کر بھلا سو ہو بھلا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔